کہ اس مرتبہ کوئی جو ہے وہ ایسا واقعہ نہیں ہونا چاہیے جس طرح سے 12 اکتوبر 99 ہوا تھا یا 2017-18 میں پاکستان کے خلاف سازش ہوئی تھی اور ایک پروجیکٹ جو ہے لانچ کیا گیا جس نے نفرت، بغض، اوئے توئے اور گالی گلوچ اور دشمنی کے کلچر کو جو ہے وہ سیاست میں انجیکٹ کیا۔ کوئی ایسا نہیں واقعہ نہیں ہوگا اور پاکستان آگے بڑھ کے اپنی منزل جو ہے وہ حاصل کرے گا میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف کی قیادت میں، اور پنجاب میں جو ترقی کا سفر اور عام آدمی کے مسائل کو حل کرنے کا جو آغاز مریم نواز شریف نے کیا ہے، جس کے واضح جو ہے وہ فوائد بھی اور ایویڈنس بھی جو ہے حلقوں میں، لوگوں میں، گلی محلوں میں نے اس مرتبہ پورے حلقے میں، پورے شہر میں دیکھا ہے، وہ موجود ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی آنے والے سالوں میں یہ چیزیں جو ہے وہ اور زیادہ جو ہے وہ بھرپور طریقے سے بھی اور پوری کمٹمنٹ سے جو ہے وہ ہوں گی۔ تو انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ عوام جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ کا ساتھ دیں گے، اور پاکستان مسلم لیگ نون ہی ایسی جماعت ہے کہ یہ دونوں مواقع جو میں نے کہا ہے، 12 اکتوبر 99 اور 11 مئی 2025 مارکہ حق کی کامیابی، یہ اسی وقت ہوئی ہے جب پاکستان مسلم لیگ اس ملک میں برس اقتدار تھی، اور ایک دفعہ نواز شریف اور دوسری دفعہ میاں شہباز شریف جو ہے وہ ملک کے وزیر اعظم تھے۔ عمران خان جو ہے پی ٹی آئی کیوں مذاق اڑا رہی ہے؟ اگر وہ اسمبلی میں جاتے تو استعفے دیتے، الیکشن آتا تو بائیکاٹ کرتے، یہ کیا جمہوریت کا مذاق ہے؟ دیکھیں، عمران خان صاحب سیاست کر ہی نہیں رہے، انہوں نے سیاست کی ہی نہیں ہے۔ یہ بدقسمتی ہے اس ملک کی اور قوم کی کہ انہوں نے ان کو جو ہے وہ لایا گیا، لانے والے جو تھے وہ جو بھی تھے، لیکن انہوں نے سیاست نہیں کی۔ جب وہ برس اقتدار تھے اس وقت بھی وہ کہتے تھے کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، میں کسی سے نہیں بات کروں گا، میں کسی کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا۔ اس وقت وہ ہمارے خلاف ایسے مقدمات جن میں سزائے موت ہے وہ بنانے کے اوپر جو ہے وہ ان کا دھیان تھا۔ آج وہ اپوزیشن میں ہے تو آج بھی وہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے، جبکہ جمہوریت جو ہے یہ ڈائلاگ سے آگے بڑھتی ہے، ڈیڈ لاک سے نہیں بڑھتی۔ انہوں نے ہمیشہ ڈیڈ لاک پیدا کیا۔ ہم آج بھی سیاستدانوں کے ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے ایشوز کو ریزالو کرنے کے حق میں ہیں۔ آج بھی وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف نے یوم آزادی پہ اوپن جو ہے وہ یعنی غیر مشروط آفر کی ہے کہ آئیں بیٹھیں، میثاق کے استحکام پاکستان کریں اور پاکستان کے لیے کام۔ بتائیے گا، آپ کے حلقے میں یہاں پر طلال چودھری کو، آپ کو بھی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزیاں کرنے پر الیکشن کمیشن نے نوٹس کیا۔ آج بھی ہم نے دیکھا ہے کہ پولنگ اسٹیشنز میں ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزیاں جاری ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے الیکشن تھوڑا مشکوک نہیں ہو گیا؟ پھر دوسری جانب پی ٹی آئی نے بھی بائیکاٹ کیا ہوا ہے۔ پورے حلقے میں کسی جگہ پہ آپ یہ بتائیں کہ میں پورے دعوے سے کہتا ہوں کسی ایک آدمی کو گرفتار کیا گیا ہو، کسی کے خلاف کوئی مقدمہ درج ہوا ہو، کسی کے خلاف کوئی کارروائی کی ہو، کسی اسٹیشن کے اوپر کسی مخالف کو کسی نے جو ہے وہ روکا ہو، کوئی اگر ایسی بات ہے، ان کے وکلاء کی ٹیمیں ہیں، ان کے ایجنٹس موجود ہیں، کسی جگہ پہ انہیں شکایت کا موقع بھی نہیں ملا۔ تو اگر میرے حلقے میں ایسی صورت ہے تو پھر باقیوں میں تو جو ہے وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ 2013 سے 2018 فیصلہ باد ڈیولپمنٹ ہے، وہ دشا دور ہے، اس کے بعد فیصلہ باد ضرور حلی کا شکار ہوا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں اگر آج نون لیگ نے 5 حلقوں میں کامیابی حاصل کر لی تو کیا وہ ڈیولپمنٹ کا جو دور ہے وہ واپس آ سکتا ہے؟ دیکھیں، وہ ڈیولپمنٹ کا دور جو ہے وہ واپس آ چکا ہے ان دی نیم آف مریم نواز شریف۔ یہ اسی مہینے میں کوئی میرا خیال ہے کہ کوئی 70 ارب روپے کے ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس کا جو ہے وہ یہاں فیصل آباد میں افتتاح ہونے والا تھا، اور اس میں میٹرو بھی شامل ہے، اس میں واسا کا ایک منصوبہ شامل ہے جو کہ پورے شہر کے میٹھے پانی کے مسئلے کو جب حل کرے گا۔ لیکن وہ اس لیے ہم نے ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ اس کو الیکشن کے بعد پہ جو ہے وہ ملتوی کر دیں، تاکہ پھر یہ نہ ہو کہ یہ تو اب الیکشن کی وجہ سے جو ہے وہ افتتاح کیا جا رہا ہے۔ تو وہ ڈیولپمنٹ کا جو ہے وہ پروجیکٹ آلریڈی
اس کی پلاننگ ہو چکی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد جو ہے اس کی انوگریشن ہوگی اور کام شروع ہوگا. سر آپ کے جو حریف ہیں اس وقت عسکر علی کیسر، وہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ ٹیکنیکل دھاندلی کی جا رہی ہے. ایک تو یہ، دوسرا یہ بتائیں کہ آپ کے داماد اس وقت میدان میں اترے ہوئے ہیں، اور آپ کیسے یقینی بنائیں گے اپنے جو ٹکٹ دیا گیا آپ کے داماد کو کہ اس کو میرٹ اور کارکردگی کی بنیاد پر دیکھا جائے، نہ کہ کسی رشتہ دار. دیکھیں میرٹ جو ہے وہ تو حلقے کی جو اس سے پہلے ہم نے خدمت کی ہے وہ میرٹ ہے. جو ہمارے اس حلقے میں میں نے 7 الیکشن لڑے، 7 میں سے میں نے 5 جیتے ہیں، 2 میرے مخالفوں نے جیتے ہیں. انہوں نے جو کروایا حلقے میں وہ بھی آپ کے سامنے ہے، جو ہم نے کروایا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور میرٹ جو ہے وہ وہی ہے. باقی رہی بات کہ کوئی دھاندلی کی، تو یہ آپ کے سامنے ساری ووٹنگ ہو رہی ہے، آپ کے سامنے ہی جو ہے وہ کاؤنٹ ہوگا اور آپ کے سامنے جو ہے وہ رزلٹ ہوگا. تو اب اس کے باوجود اگر کسی نے جو ہے وہ دہائی دینی ہے، یا ایک آدمی نے یہ، اب اگر کل سے کوئی شروع ہے یا آج صبح سے کوئی شروع ہے تو اس کا تو پھر ہمارے پاس کوئی حل نہیں. ٹرن آؤٹ دیکھیں جی، یہ جنرل الیکشن میں تو ٹرن آؤٹ ہوتا ہے 50% پلس، 50 سے 60 کے درمیان. پاکستان میں جو ضمنی الیکشن ہے اس میں ٹرن آؤٹ جو ہے وہ 25 سے 30% کے درمیان ہی ہوتا ہے. میں نے خود 2 ضمنی الیکشن لڑے ہیں، لیکن یہ 30% بھی اس وقت ہوتا ہے جب دونوں طرف سے پورا زور لگ رہا ہو. تو اس صورتحال میں ٹرن آؤٹ جو ہے وہ ہماری طرف سے، ہم تو اپنا ایک ووٹ بھگتانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور باقی مخالفین جو ہے وہ پراپیگنڈے کے علاوہ اگر وہ کام کریں، وہ بھی اپنا ووٹ نکالیں، بجائے اس کے کہ وہ نہ کسی جگہ پہ ٹینٹ ہے، نہ کسی جگہ پہ اپنا ان کے ایجنٹ ہیں، وہ صرف سوشل میڈیا پہ بات کر رہے ہیں. تو اس لیے ٹرن آؤٹ جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ راؤنڈ اباؤٹ 30% ہونا چاہیے. مخالفین جو پی ٹی آئی کے ہیں اور حامد کو کہتے ہیں کہ شاید انہوں نے عمران خان نے آزاد امیدواروں کو ووٹ کاسٹ کرنے کا پیغام دینا تھا، جس کے لیے جو ہے حکومت ان کی ملاقات. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں